ناظرین کرام، بچپن سے ہی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ مفتی مجیب الرحمان غدار تھے۔ آخر ایسا کیا انہوں نے کیا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ غدار کا لیبل جوڑ دیا گیا؟ السلام علیکم، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ اگر جس بھی دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بھی ہم شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ زیڈ خان نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور اس میں وہ 1971 میں آپریشن سرچ لائٹ کے دوران ڈھاکہ میں موجود عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کی کہانی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ زیڈ خان لکھتے ہیں کہ انہیں مفتی مجیب الرحمان کو گرفتار کرنے کا حکم میجر جنرل راؤ فرمان کی طرف سے ملا، تاہم جنرل نے انہیں بتایا کہ یہ کام صرف اور صرف 2 افراد کریں گے جو ایک کار لے کر جائیں گے۔ اس پر زیڈ خان نے انہیں بتایا کہ یہ کام 2 آدمیوں کے بس کا تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان بے حد مقبول رہنما تھے اور ان کے گھر کے ارد گرد سینکڑوں ان کے مداحوں کا ہجوم موجود ہوتا تھا، اس لیے اس کام کے لیے کم از کم ایک کمپنی کی ضرورت درکار تھی۔ لیکن پھر بھی جنرل فرمان 2 سے زیادہ آدمیوں کی نفری لے کے جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ آخر بڑی مشکلوں سے دوسرے جرنیلوں کی مداخلت کے بعد زیڈ خان کو 3 ٹرک 62 فوجیوں کی نفری اور اسلحہ ملا، تاہم جرنیلوں نے انہیں یہ بھی خبردار کیا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے شیخ مجیب الرحمان کو زندہ گرفتار کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شیخ مجیب الرحمان مارے گئے تو ان کا سارا ذمہ دار زیڈ خان کو ٹھہرایا جائے گا۔ حامیوں کے جمع غفیر کے علاوہ فوجیوں کو ایک اور بھی معاملہ درپیش تھا کہ شہر کے گنجان علاقے دھن منڈی میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کے قریب ہی جاپانی سفارت خانہ تھا۔ اگر شیخ مجیب کو یہ پتہ لگ جاتا کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ سفارت خانے میں پناہ لے سکتے تھے، جس سے معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ عوامی لیگ کے رہنماؤں نے جگہ جگہ پر رکاوٹیں بھی بچھا رکھی تھی۔ زیڈ خان لکھتے ہیں کہ ہم نے راکٹ لانچر سے فائر کر کے وہ رکاوٹوں کو تو تباہ کر دیا اور مشین گن کے فائروں سے لوگ بھاگنے پر مجبور بھی ہو گئے تھے۔ آخرکار فوجی اپنی کاروائیاں کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان کے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کا پورا مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میجر بلال اور ان کے ساتھیوں نے شیخ مجیب الرحمان کے ہمسائے گھر کی دیوار پھلانگ کر شیخ مجیب الرحمان کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں پر کچھ آدمی موجود تھے جن کے ساتھ گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور اس کے بعد باقی فوجی ساتھی سامنے سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر ایک آدمی موجود تھا جسے گولی لگی اور وہ مارا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کے چوکیدار نے جب اس ساری کارروائی کی مزاحمت کی تو اسے بھی گولی مار دی گئی۔ کسی نے میجر بلال کے آدمیوں پر فائر کیا تو اس کے جواب میں ایک سپاہی نے اس کی طرف گرنیڈ پھینک دیا اور اپنی ساری مشین گنوں کو منہ ادھر کو کھول دیا۔ یہ سارا ماجرا سننے کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی کمرے کے اندر سے آواز آئی کہ اگر یہ سب لوگ انہیں ضمانت دیں کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ باہر آنے کے لیے تیار ہیں۔ ضمانت دیے جانے کے بعد شیخ مجیب الرحمان گھر سے باہر آ گئے۔ حوالدار وزیر خان نے ان کے منہ پر زوردار تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ زیڈ خان لکھتے ہیں کہ میں بھاگ کر جب مکان کی دوسری منزل پر پہنچا تو شیخ مجیب الرحمان مایوسی کے عالم میں ایک بند دروازے کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس وقت شیخ مجیب سے کہا کہ چلیے آپ میرے ساتھ چلیں، تو اس وقت شیخ مجیب الرحمان نے مجھے جواب دیا کہ کیا میں اپنے اہل خانہ کو مل سکتا ہوں؟ میں نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے جس کمرے میں ان کے اہل خان نے اپنے آپ کو بند کر رکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کمرے سے باہر آئے اور ہم دونوں گاڑی کی طرف چل پڑے۔ میں نے ایسٹرن کمانڈر کو یہ ریڈیو پیغام بھی دے دیا
کہ ہم نے شیخ مجیب الرحمان کو زندہ گرفتار کر لیا ہے۔ زیڈ خان لکھتے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنے کا حکم ملا تھا، یہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے اور انہیں کہاں پر لے کر جانا ہے۔ بہرحال خود ہی ذہن پر زور ڈال کر وہ ڈھاکہ کے رہنما کو وہاں کی قومی اسمبلی میں لے گئے اور ایک کمرے میں انہیں بند کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، شیخ مجیب الرحمان اپنی گرفتاری کے واقعات زیڈ خان کی کتاب سے کچھ تھوڑے سے الگ بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب فوج نے ان کے گھر پر یلغار کی تو وہ دروازہ کھول کر اندر سے نکل آئے اور کہا کہ گولیاں بند کرو، گولیاں چلانی بند کرو، اگر مجھے مارنا ہے تو یہ میں کھڑا ہوں، مجھے مار ڈالو، لیکن میرے لوگوں اور میرے بچوں پر کیوں گولیاں چلا رہے ہو؟ شیخ مجیب بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنے بچوں کو ملنے کی اجازت مانگی جو مجھے مل گئی تھی۔ میں نے اپنے اہل خانہ کو چوما اور انہیں بتایا کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور شاید میں تم لوگوں کو دوبارہ نہ دکھ سکوں، لیکن میرے لوگ ایک دن آزاد ہوں گے اور یہ سب کچھ دیکھ کر میری روح بہت خوش ہوگی۔ شیخ مجیب الرحمان ایک اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب فوجی انہیں گھر سے باہر لے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا پائپ گھر بھول آیا ہوں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنا پائپ گھر سے جا کر اٹھا لاؤں، جس پر بھی فوج نے مجھے اجازت دے دی اور میں جا کر اپنا پائپ اٹھا کر لے آیا تھا۔ شیخ مجیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے قومی اسمبلی کی عمارت میں لے گئے اور وہاں پر جا کر مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی دی گئی اور پینے کے لیے چائے بھی پیش کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت فوجیوں سے کہا کہ زبردست، بہت ہی زبردست صورتحال ہے، یہ چائے پینے کے لیے میری زندگی کا اعلیٰ ترین لمحہ ہے۔ اس کے 6 ماہ بعد 1 اپریل 1971 کو شیخ مجیب الرحمان کو C-130 میں بٹھا کر راولپنڈی لے جایا گیا۔ اگلے 9 ماہ تک وہ پنجاب کی ایک جیل سے دوسری جیل منتقل ہوتے رہے تھے۔ ان پر ملک کے خلاف جنگ پر 12 الزامات پر مقدمات چلائے گئے، جن میں سے 6 مقدموں کی تو سزا موت ہی تھی، لیکن اس دوران مشرقی پاکستان کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے۔ فوج جتنی شدت سے دباتی، آزادی کی تحریک اتنی ہی شدت سے ابھر کر سامنے آ پڑتی تھی۔ بالآخر 22 نومبر 1971 کو بھارتی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئیں اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نتیجتاً 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان کو آزاد بھی کرنا پڑ گیا تھا۔ اس وقت شیخ مجیب الرحمان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا حالات گزر چکے ہیں، کیونکہ ان تک جہاں پر وہ گرفتار تھے ان تک اخبار کی رسائی بھی ممکن نہیں تھی۔ انہیں پاکستان سے نکال کر برطانیہ بھیجا گیا، جہاں پر وہ پہلے برطانوی فضائی طیارے سے بھارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ بھارت پہنچے تو اندرا گاندھی اور ان کے تمام کابینہ کے افراد نے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا تھا۔ اس کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے، جو اب بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ یہاں پر ان کا وہ عوامی استقبال ہوا جو شاید ہی کسی رہنما کا تاریخ میں ہوا ہو۔ ناظرین کرام، 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں ایک فوجی انقلاب آیا، جس کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان اور ان کا پورا خاندان مارا گیا تھا۔ صرف شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ بچی جو اس وقت ملک سے باہر تھی۔ تاہم اب کے بعد اس انقلاب کی ذمہ دار پاکستانی فوج بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ بنگلہ دیشی فوج خود ذمہ دار تھی۔ ناظرین کرام، آپ نے میری پوری ویڈیو کو واچ کیا۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ سب ہونے کے باوجود شیخ مجیب الرحمان غدار تھے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر کسی بھی دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، کیونکہ اس چینل میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔